جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے آخر عشرے میں 5 ایسی راتیں ہیں جن میں ایک رات شب قدر ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان 5 راتوں کو عبادت کریں تاکہ ہمیں شب قدر ضرور میسر آ جائے۔ اور رمضان کی 5 راتوں میں سے ایک رات گزر چکی ہے، اب ہمارے درمیان صرف 4 طاق راتیں باقی ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ آج سے یہ پکا عہد کریں کہ جو آنے والی طاق راتیں ہیں، میں ان طاق راتوں میں ہرگز غفلت نہیں کروں گا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، آج 21 رمضان گزر چکا ہے اور یہ جو رات گزر رہی ہے یہ 22ویں کی شب ہے، یعنی 22 رمضان کی رات ہے۔ کل آنے والا جو دن ہوگا وہ 22 کا روزہ ہوگا اور جو شب ہوگی وہ 23ویں کی شب ہوگی، یعنی 5 طاق راتوں میں سے یہ دوسری طاق راتیں ہوں گی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، آج ہی سے ہم یہ پکا عہد کر لیں کہ ہم آنے والی جو 4 طاق راتیں باقی ہے اسے ہم ہرگز گوائیں گے نہیں۔ اس رات کو ہم صرف اور صرف عبادت میں گزاریں گے۔ انشاءاللہ العزیز ان راتوں کی برکت سے آپ کے دلوں کو چین و سکون میسر آئے گا، آپ کی زندگی میں بے پناہ خوشحالی نصیب ہو سکتی ہے۔ آپ اس رات کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں، کیونکہ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، کون نہیں چاہے گا کہ ہم ایک رات عبادت کر کے اپنے پورے عمر کے عبادت کے برابر ثواب حاصل کریں، کیونکہ آج ہم لوگوں کی عمر 60 سال 70 سال ہوا کرتی ہے۔ سوچیں کہ جو اگر اس رات کو پا جائے، یعنی شب قدر کو پا جائے، وہ اس ایک رات میں عبادت کر کے 80 سال سے زائد رات عبادت کے برابر ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، جو لوگ اعتکاف نہیں کر رہے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ کم از کم ان راتوں کو عبادت میں گزاریں اور اہل و عیال کو بھی اس کے طرف مائل کریں، ورنہ دنیا میں کیا رکھا ہے آپ بخوبی احساس کر چکے ہوں گے۔ لوگ یہ عذر پیش کرتے تھے کہ میرے پاس کام بہت ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن دیکھیں کہ آج مہینے گزر چکے ہیں کہ وہ کسی کام کے لائق نہیں ہے، وہ چاہ کر کے بھی کچھ کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، غور کریں کہ یہ لاک ڈاؤن ہمیں 2 چیز سکھا گیا۔ ایک یہ چیز کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ میرے پاس ایک دن بھی وقت نہیں ہے، میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے قریب جاؤں، لوگ یہ کہتے تھے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس وقت دوں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں عبادت کروں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تراویح ادا کروں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں، لیکن آج ان کے پاس پورا وقت پڑا ہوا ہے۔ اور وہ حضرات جو یہ سوچتے تھے کہ اگر میں ایک دن کام چھوڑ دوں گا، اگر میں ایک دن دکان بند کر دوں گا، اگر ایک دن ہماری کمپنی بند ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ سوچے کہ 2 مہینہ ہونے کو ہے، کمپنیاں بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہے، لیکن کون سی قیامت آئی ہے؟ غور کریں کہ آج بھی اللہ آپ کو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، کیونکہ آپ 1-2 مہینے سے کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دسترخوان پہ کھانا میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ جس طرح سے گزشتہ سال رمضان میں دسترخوان سج رہے تھے، افطار کے وقت قسم قسم کے کھانے مل رہے تھے، اسی طرح اس سال بھی میسر آ رہے ہیں۔ سوچیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو کھانے کو مل رہا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں پھر بھی آپ کی زندگی گزر رہی ہے، آپ کچھ نہیں بھی کر رہے ہیں پھر بھی آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ خدا کی عبادت کرتے، اگر آپ خدا کو راضی کرتے، اگر آپ روزہ اور نماز ادا کرتے، تو کیا آپ کے کسی چیز میں کوئی کمی آ جاتی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ بارہا ایسا دیکھنے کو آیا ہے کہ لوگ صرف اور صرف اپنے کاروبار کا بہانہ لگا کر، صرف اپنے کام کے بہانے لگا کر لوگ تراویح چھوڑتے تھے، لوگ روزے چھوڑتے تھے، لوگ اور نہ جانے کیا کیا چھوڑا کرتے تھے، لیکن آج تمام کام چھوٹ گئے ہیں۔ کیا آپ بھوکے رہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو کھانا میسر نہیں آ رہا ہے؟ میرے بزرگوں دوستو،
ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی بھی ہم اپنے ایمان و عقیدہ کو پختہ کریں اور یہ مانیں کہ رازق خدا ہے، رزق دینے والا خدا ہے. خدا چاہے تو ہمیں بند کمرے میں بھی رزق دے سکتا ہے، اور خدا نہ چاہے تو ہمارے آس پاس تمام چیزیں موجود ہوں گی اور ہمارے قسمت میں رزق نہیں ہوگا تو ہم کھا نہیں پائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں بھی سکون سے زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی آپ کا ٹھکانہ جنت ہو، تو آج سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، روئیں، گڑگڑائیں اور عبادت کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں. میرے بزرگوں دوستو، اگر آپ نے اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے درمیان جو رمضان کے دن باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ اسے برباد نہیں کریں گے، آپ اسے ضائع نہیں کریں گے. کیونکہ آج بھی کچھ ایسے نوجوان ہیں جو اپنے دن اور رات کو اس طرح برباد کر رہے ہیں، اس طرح ضائع کر رہے ہیں کہ زندگی بھی ان سے تنگ آ گئی ہوگی، گھر کے لوگ بھی ان سے تنگ آ گئے ہیں. کچھ نوجوان تو ایسے ہیں کہ دن رات PUBG کے پیچھے اپنی قیمتی زندگی برباد کر رہے ہیں. کچھ نوجوان ایسے ہیں جو کھیل کود میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. کچھ نوجوان ایسے ہیں جو نہ جانے کس کس کام میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. میرے بزرگوں دوستو، آپ غور کریں کہ آپ جس مرحلے سے گزر رہے ہیں، اگر خدا ناخواستہ اگر آپ بھی کورونا وائرس کے شکار ہو گئے تو آپ کی زندگی کتنے دنوں کی ہوگی. اگر آپ بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو کیا آنے والا سال، آنے والا رمضان ہمیں میسر آئے گا؟ میرے بزرگوں دوستو، اس زندگی کو قیمتی سمجھے اور اس دن کو قیمتی سمجھے اور اس شب قدر کو قیمتی سمجھے. اس شب قدر میں عبادت کر کے اپنی دنیا کو بھی روشن کریں اور اپنی آخرت کو بھی تابناک بنائیں، ورنہ آپ کے پاس صرف اور صرف افسوس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا. جیسا کہ دیکھیں کہ آج ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں سکون نہیں مل رہا ہے، وہ دن رات بے چین و بے قرار ہیں، انہیں سکون نہیں مل رہا ہے. میرے بزرگوں دوستو، آپ اگر غور کریں گے تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس لاکھوں کی پراپرٹی ہے لیکن پھر بھی ان کا چین و سکون ختم ہو چکا ہے. اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو چین و سکون حاصل ہو تو اس فرمان کی طرف آئیں. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دل کو سکون مل سکتا ہے صرف اور صرف خدا کی عبادت سے. تو میرے بزرگوں دوستو، ہمارے درمیان رمضان کے یہ مقدس مہینے کے چند دن باقی رہ گئے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو چین و سکون حاصل ہو تو ان بچے ہوئے دنوں کو اچھی طرح گزاریں. جو رمضان کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس میں آپ روزہ بھی رکھیں، اس میں تراویح بھی ادا کریں، اس میں نمازیں بھی ادا کریں، رات میں عبادت کریں، دن میں عبادت کریں، غریبوں کی مدد کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دلوں کو چین و سکون حاصل ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون ملے تو آپ کے سامنے سنہرا موقع ہے، آپ کے سامنے گولڈن چانس ہے. آپ کے سامنے رمضان کا آخر عشرہ گزر رہا ہے اور اس میں تاک راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جس میں شب قدر ہے. تو آپ شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس رات پوری آپ عبادت کر کے گزاریں. آپ کے پاس صرف 4 تاک راتیں بچ گئی ہیں، وہ 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات. اور ایک بات اور میں واضح کر دوں، چند لوگوں کو غلط فہمی ہوا کرتی ہے کہ جب وہ دن گزرتا ہے اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رات آنے والی وہ 23 کی رات ہے. مثلا جب 23 کا روزہ رکھ لیتے ہیں تب وہ سوچتے ہیں کہ وہ 23 کی رات ہوگی. 25 کا روزہ رکھ چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ 25 کی رات ہوگی. میرے بزرگوں دوستو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ پہلے رات آتی ہے اس کے بعد دن آتا ہے. اور میں دعویٰ جب کر رہا ہوں تو دلیل بھی دوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پہلے رات شروع ہوتی ہے، پہلے تراویح شروع ہوتی ہے، اگلے دن سے روزہ رکھتے ہیں. اور اگر یہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ یہ غور کریں کہ اگر دن کے بعد رات آتی ہے تو سوچیں کہ 29 کی تاک رات اس مہینے میں کیسے میسر آئے گی جب 29 کا روزہ ہوگا. جب 29 کے مہینے ہوں گے اور 29 کو چاند نظر آ جائے گا تو چاند نظر آنے کے بعد یعنی 29 کا دن گزرنے کے بعد چاند نظر آ گیا تو 29 کی تاک رات کہا جائے گی. تو معلوم ہوا کہ رات پہلے آتی ہے، یعنی 22 کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 23 کی رات ہوگی. 24 کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 25 کی رات ہوگی. اسی طرح 26 کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 27 کی رات ہوگی. اسی طرح 28 روزہ گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 29 کی رات ہوگی. تو اس لیے آپ غلط فہمی کے شکار نہ ہو اور آپ سنجیدگی کے ساتھ ان پہ غور و فکر کر کے اپنے اعمال کو درست کریں اور اس رات کو عبادت کریں جس رات کو عبادت کرنے کا حق ہے. اس رات میں آپ شب قدر تلاش کریں جس تاریخ میں شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بس اللہ رب سے دعا ہے کہ ہمیں شب قدر کی دولت سے مالا مال فرمائے،
ہمیں شب قدر میسر فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی چین و سکون عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بہتر بدلہ عطا فرمائے.